آئین نو سے ڈرنا، طرز عین پہ اڑنا، کشور ناہید۔ ہم آج کل پاکستان کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے پر دبے دبے لفظوں میں تعریف کر رہے ہیں۔ ہر چند آمروں نے اسے کاغذ کا ایک پرزہ کہا، بہت سے اپنی جماعت کو قائم رکھنے کو 8ویں ترمیم ایسی لائے کہ اس کا بھگتان ساری دنیا کے سامنے اب تک بھگت رہے ہیں، اور بہت سے ملکوں کے اصرار کے باوجود ابھی تک زنا آرڈیننس، غیرت کے نام پر قتل ایک مسلمان طبقہ جو سوچ میں مختلف ہونے کے باوجود ہم سب سے زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہیں، مگر ہماری جنونی مذہبی ان کی مسجدوں کے مینار توڑ کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئین میں 7 تبدیلیاں تو خود بھٹو صاحب کر گئے تھے، بعد ضیاء الحق نے کھیل کھیلا، ان کے ساتھ جسٹس منیر کی رپورٹ اور قرارداد مقاصد نے اسلام کی نئی تعویلات سامنے لانی شروع کی۔ اب ہر آمر نے اپنے نام پہ اسلام کی توجیحات کی، اپنے حق میں ریفرینڈم کروائے۔ جو نو دولتیے سیاست میں آئے انہوں نے امیر المؤمنین بننے کا خواب دیکھا، سیاست کے نام پہ اپنی اسلامی توجیہ کرنے کے لیے کوئی 22 فرقے بن گئے، اسلام کے نام پر امریکہ کی دولت کے سہارے 8 سال تک براجمان رہے، کوئی سب سے پہلے پاکستان کا فریبی نعرہ لگا کر خود ہی فوج کا سربراہ رہا اور خود ہی صدر بن گیا، ہر شام طبلہ بجاتا رہا اور جس حد تک آسائش حاصل کر سکتا تھا حاصل کی، اور کیوں نہ کرتا کہ اب تو کورے کاغذ پہ ان سب جرنیلوں، ججوں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کی آڑ میں ہمارے بچوں کو دہشت گرد بنتے دیکھتے رہے۔ اب جو مڑ کر آئین کے ساتھ روا رکھی گئی دانستہ تبدیلیاں، جس میں صرف ایک تبدیلی تھی، وہ 18ویں ترمیم، جس کے باعث 60 برس بعد صوبوں کو آئینی حقوق دینے کا اعلان کیا، مگر صوبے بھکاریوں کی طرح مرکز سے جائز اور واجب حق مانگتے رہے۔ ابھی تک صوبوں اور مرکز میں سوکنوں جیسا سلسلہ ہے۔ مزید برآں افغانستان کو قرون وسطیٰ سے بھی پرانے زمانے کا اسلام بنا کر عورتوں کو گھروں میں مقید کر کے اپنے اس عمل پر نازاں ہیں۔ ابھی 8 مارچ کو گزرے چند دن ہوئے ہیں، اس دن خاردار تارے اور کنٹینر کس کے کہنے پر اور کس کو روکنے کے لیے لگائے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف برقع پوش خواتین کی نگرانی اور رہبری پولیس کر رہی تھی۔ فرزانہ باری سے لے کر ہماری نوجوان نسل جس نے اس ملک کو اگر بڑھانا ہے تو ان سب پر ڈنڈا بازی کس کے حکم پر کی گئی؟ میں شہباز شریف کو 30 برس سے کام کرتے دیکھ رہی ہوں۔ یہ شخص دلی دروازے میں MNA کے دفتر میں بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ہسپتال اور تھانہ اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ ممبر پارلیمنٹ تھے مگر ہمیشہ اکانومی کلاس میں بیٹھتے تھے۔ شہباز شریف کے علاوہ خاتون دویم کی کتاب جو دنیا بھر میں مشہور ہوئی بعنوان مائی فیوڈل لارڈ، اس پر کام کرنے کے لیے فلیٹس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور کبھی شام کو ہماری طرف ادیبوں سے ملنے آ جاتے، چوندے فقرے سنا جاتے۔ تہمینہ درانی اپنے طرز کی وہ عورت ہے جو امیری کے 14 طبق روشن کرنے کے باوجود اس وقت 2.5 لاکھ عورتوں کے شناختی کارڈ اور ہماری روایتی پہناووں کو الگ شان کے ساتھ فروخت کروانے کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا رہی؟ گاؤں اسکول اور صحت کے مراکز کے لیے مقامی سرداروں سے رقم لے کر پاکستان کے بچوں کو یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ افغانی منشیات کیسے ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ پاکستان بنانے والوں میں ہم جیسے بچے بھی شامل تھے، اور آج کہیں اسکول ہیں تو استاد نہیں؟ ہر سال 50 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پر مردوں کو آگاہ کریں اور اس طوفان پیداواری کو روکیں جس میں آدھی عورتیں جان سے چلی جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ رؤسا کی جیبوں اور رشوت خور افسروں کی جھولیوں سے زبردستی پیسے نکلوا کر ہمارے سیلاب میں اجڑے لوگوں کو چھت فراہم کریں۔
اگر ہماری بچی حدیقہ قیانی اب تک 100 گھر بنا کے دے چکی ہے لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر، تو یہ ساری عورتیں جو نت نئے کپڑے پہنے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہی ہوتی ہیں ان کی جیب خالی کرائیں۔ سب سے ضروری اور اہم بات یا تبدیلی وہ ہوگی کہ ہم 8ویں ترمیم ختم کرائیں۔ وڈیرا شاہی اور سرداری نظام کے سربراہوں کو الیکشن مت لڑنے دیں۔ قانون بنایا جائے کہ ہر علاقے میں صرف 2 امیدوار ہوں گے تاکہ تانگے والی پارٹیاں نکال دی جائیں۔ پاکستان کے آئین کے 50 سالوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اس انجام کو پہنچ رہے ہیں کہ سسکتی جمہوریت اور بڑھتی فسطائی تنظیمیں اتنی مستحکم ہو گئی ہیں کہ جس کو چاہے وہ نقیب ہو کے ذل شاہ بلا وجہ بلا سبب ان کے بدن چھیتڑا کر کے خود کو اپنے عہد کا محمد بن قاسم سمجھنے لگے ہیں۔ اب جب کہ 50 سالہ آئین کا جشن منانے کی بے سود کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام فوبیا جو نفرت کا زہر ہے وہ کس نے پھیلایا؟ یہ بھی سوچے کہ مسلمان بچے آخر کیا جان کر اسکولوں اور اسٹیڈیم میں گولیاں چلا کر خود کو بھی مار ڈالتے ہیں؟ یہ رنگ و نسل کا فرق نہیں، یہ وہ وحشیانہ حرکتیں ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے بچے کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یاد آتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مسجد پہ حملہ ہوا تو وہاں کی خاتون وزیر اعظم سب سے پہلے پہنچی۔ اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ سکھوں نے اپنے گردواروں کے دروازے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھول دیے اور باہر کھڑے ہو کر نگرانی بھی کرتے رہے۔ آئین کی 50 سالہ تقریبات میں یہ وضاحت سے بتایا جائے کہ ہر طبقہ خیال و مذہب کے لوگوں نے متفقہ سائن کیے تھے۔ 50 سالہ فرد ہو کہ درخت دنیا کی ساری خوبیاں سیکھ لیتا ہے اور لوگوں کو چھاؤں بخشتا ہے۔ میں پھر واپس بی بی تہمینہ درانی کو آواز دے رہی ہوں، آئین کے تحت عورتوں کے حقوق دلوانا آپ کا فرض منصبی ہے۔ ہم نے بہت آئین کی بے حرمتی دیکھ لی ہے، یہ ہماری قومیت اور حمیت کا نشان ہے۔ یہ بھی التجا کرتی ہوں کہ جو غلطیاں عمران نے کی ان کو دہرائے نہیں، ان کا سد باب کریں، ماضی کو حال مت بنائیں۔ 46% نوجوان رہنمائی چاہتے ہیں۔